بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اما بعد معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ اس چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس نوٹ یا تحریری طور پر سوالات بھیجتے ہیں اور ہم ان کے جوابات واٹس ایپ پر بھی یا یوٹیوب پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں۔ ایک چینل جو دوسرا ہم نے شروع کیا ہے جس پر علماء کرام کی مکمل تقاریر اور حرم کے خطبات اردو میں ترجمے کے ساتھ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، اس سے بھی جڑ جائیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا سوال آیا ہے، یہ اس چینل کی وی آئی پی سپورٹر ہیں اور بہت دعائیں دیتی ہیں، ہماری ماں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اماں۔ محمد عاقل بیٹا شیخ کیسا ہے؟ اللہ آپ کو اچھا کرے، پروردگار آپ کو بھی اماں اللہ اچھا سلامت رکھے، کرے بچوں کے ساتھ، آمین۔ اللہ آپ کو خوشحال کرے، ہر بلا مصیبت سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ طبیعت صحیح نہیں تھا، کتنے دن سے اللہ نے کرم کیا، رحمت کیا، ابھی الحمدللہ اچھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے۔ الحمدللہ، بخار آ گیا تھا بیٹا، اب اللہ کا شکر ہے رب پاک کا، اللہ اجر والعافیہ اماں۔ ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سوال ہے ہمارا کہ یہ لڑکی لوگ ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی ہر دن سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جب وہ آتا ہے نا حیض آتا ہے دورہ تو اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو کوئی بولتا ہے کہ تم ٹیلی فون سے پڑھو، اچھا، ٹیلی فون لیو اور پڑھو، موبائل سے۔ لیکن یہ لوگ بولتے ہیں ہم ڈر جاتے، معلوم نہیں ابھی کون سا ہے کون غلط ہے، ابھی بہت لوگ کچھ بولتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جواب دے بیٹا، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ لمبی معلوم عمر نہیں عطا ہو، ہم بچوں کو بولا کہ ہر مہینہ ہمارا یہ آئے گا نا ام ہاشم، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ اس چینل کو سپورٹ کرتی ہیں اور اس چینل کی وی آئی پی ممبر آپ ہی ہیں۔ اس چینل سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں وہ خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے آپ جیسی سرپرست اور آپ جیسی ماں اس چینل کو ملی، اللہ رب العالمین آپ کی عمر دراز فرمائے، آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر اور اس چینل پر تا دیر قائب رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بخار ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار، یہ جو بیماریاں ہیں جب آتی ہیں انسان کو، ایون حیض بھی ایک بیماری کی طرح ہے، اور یہ جب شرعی عذر جس پریشانی سے عورتیں گزرتی ہیں تو یہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑی اور اس کے پتے ایسے جھاڑے تو فرمایا کہ جب انسان کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے یہ پتیاں یا سوکھے ہوئے پتے پیڑ سے جھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہماری بچیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہمارے ماؤں کے گناہوں کا کفارہ بنے اور درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ آپ نے سوال سن لیا ہے، ام ہاشم یہ فرما رہی ہیں کہ ان کی بچیاں ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں اور جب حیض کے ایام آتے ہیں، ہفتہ 10 دن وہ رک جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ پڑھتی رہیں، بلکہ حیض کے ایام میں اگر موبائل فون سے پڑھیں گی تو یہ درست ہوگا، اور بہت سے لوگوں نے انہیں ڈرا دیا۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم ہمیں یہ حکم دیتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم آج آپ کی خدمت میں ڈاکٹر سعد الخذلان حفظہ اللہ کا
جواب شیئر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، براہ کرم اسے سماعت فرما لیجیے۔ شکر اللہ لكم. هنا عبر الموقع فضيلة الشيخ سؤال يقول هل قراءة القرآن للمرأة الحائض من الجوال فيه بأس؟ قراءت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے، فون سے، جوال کہتے ہیں عربی زبان میں ان اسمارٹ فونز کو جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ لا بأس المرأة الحائض أن تقرأ القرآن لكن لا بأس، شیخ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک حائضہ عورت اگر قرآن کریم کو حیض کے ایام میں، حیض کے دنوں میں بھی، پیریڈز کے دنوں میں وہ اپنے موبائل فون سے قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھتی ہے، من غير أن تمس المصحف، کیونکہ وہ مصحف کو دراصل چھو نہیں رہی ہوتی ہے بلکہ وہ صرف موبائل فون سے پڑھ رہی ہوتی ہے، اور موبائل فون کا چھونا مصحف کے چھونے کے برابر نہیں ہے۔ والقول بأن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن قول مرجوح لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اور یہ کہنا کہ حائضہ عورت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی ہے، یہ قول مرجوح ہے، یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے۔ الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ جس حدیث سے استدلال لیا جاتا ہے کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت ایام میں یا اپنے جو مخصوص دن ہیں ان میں نہیں کرے گی تو وہ حدیث ضعیف ہے، اس سے استدلال نہیں لیا جا سکتا۔ وهذه المسألة من المسائل التي تحتاج الأمة إلى بيانها، اور یہ مسئلہ ان اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے جسے امت کو واضح طور پر بیان کر دینا چاہیے، كونها متعلقة بنصف الأمة تقريبا، کیونکہ تقریباً نصف الامہ، امت کی جو 50% پاپولیشن ہے، بلکہ اگر مجھے کہنے کی آپ اجازت دیں 50% سے زیادہ پاپولیشن خواتین کی ہے، اس کا تعلق ان خواتین سے ہے، متعلقة بنساء الأمة، نساء الامہ، وہ عورتیں جو امت مسلمہ کی خواتین ہیں جو مردوں سے تعداد میں زیادہ ہیں، یہ ان کا تعلق اس مسئلے سے ہے۔ لو كانت المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لاشتهر ذلك كما اشتهر منع الحائض من الصلاة ومن الصيام ومن الطواف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر قرآن کریم کا پڑھنا یا حائضہ عورت کا قرآن کریم کو پڑھنے کی کوئی ممانعت ہوتی تو جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے ایام میں نماز پڑھنا، طواف کرنا یا روزے رکھنا اس کی ممانعت ہے، اس کی بھی ممانعت ہوتی، کیونکہ قرآن کریم تو یہ مسلمانوں کی غذا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے۔ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جو نصیحت کی تھی جب آپ حج کے لیے تشریف لائیں تو یہ فرمایا تھا، اور آپ حائضہ ہو گئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عائشہ سے فرمایا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف نہ کریں اور نہ نماز پڑھیں، البتہ باقی تمام کام کرتی رہیں۔ هذه الرواية عند أحمد وجاءت عند البخاري من حديث جابر فأمرها أن تفعل، بخاری اور احمد کی یہ روایت ہے، يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي بهذا اللفظ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف نہ کریں اور نہ ہی نماز پڑھیں، فنهى فقط عن الطواف بالبيت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہا اس چیز کی ممانعت فرمائی کہ آپ نہ تو نماز پڑھیں گی اور نہ ہی بیت اللہ کا طواف کریں گی، باقی تمام کاموں سے آپ نے نہیں روکا۔ ولا ريب أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حج کے ایام میں قرآن کریم کا پڑھنا افضل الذکر ہے، یہ تو نیک اعمالوں میں سے بھی سب سے نیک اعمال میں سے نیک اور اچھا عمل ہے، لكن من غير أن تمس المصحف، لیکن بغیر ان تمس المصحف، اس قرآن کریم کو چھوئے بغیر وہ حائضہ عورت پڑھ سکتی ہے، كان تلبس قفازين ونحوها وتقرأ في المصحف، جس طریقے سے گلوز پہن کر خواتین پڑھ لیتی ہیں یہ، یا کوئی دوپٹے وغیرہ سے ہمارے یہاں صفحات کو پلٹ سکتی ہیں، لكن هي أشارت للهاتف الجوال، لیکن خاتون یہ پوچھ رہی ہیں جیسے کہ ام ہاشم نے فرمایا
کہ بچیاں صرف جوال سے پڑھتی ہیں. والمصحف الإلكتروني الموجود في الهاتف الجوال لا بأس بمس شاشة الهاتف الجوال. یہ جو قرآن کریم ہے یہ اس اسکرین کے نیچے اس کا عکس محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس کا حکم قرآن کریم کی مصحف کا حکم نہیں ہے، بلکہ ایک دبیز شاشہ یا ایک دبیز اسکرین آپ کے اور اس عکس کے درمیان حائل ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ مصحف گلو سے پکڑتی ہیں یا مصحف کو کسی کپڑے سے لے کر صفحات کو پلٹتی ہیں. من غير طهارة للحائض وغيرها. حائض، یہ حائضہ عورت بھی اور مرد حضرات بھی اگر بغیر وضو کے موبائل فون سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے. وذلك لأن هذا الهاتف المنقول له شاشتان. کیونکہ یہ جو ہاتف ہے، یہ جو جوال ہے، یہ جو موبائل فون ہے، اس کے دو اسکرین ہوتے ہیں، خارجیہ و شاشہ داخلیہ. شاشہ خارجیہ ایک تو باہر آپ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک اسکرین اس کے اندر بھی ہوتا ہے جو کہ جس پر ڈیوائس اپیئر کرتی ہے یا اس کا عکس ظاہر کرتی ہے. فلو افترضنا ان هذا المصحف الالكتروني انه ياخذ حكم المصحف الورق مع ان هذا مناقش، لیکن لو افترضنا بها، اگر ہم اس کو فرض بھی کر لیں کہ یہ قرآن کریم ہے، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کریم نہیں ہے، قرآن کریم کا عکس ہے، اس کی تصویر یا اس کی ریفلیکشن آپ کو دکھائی جاتی ہے. لو افترضنا انه ياخذ حكمه تماما، اگر ہم اس کو بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ قرآن کریم ہی ہے، فهناك شاشة خارجية، فالذي يمسه كأنه يمس المصحف من وراء حائل. تو جو آدمی یا حائضہ عورت بغیر وضو کے قرآن کریم کو موبائل فون پر پڑھ رہی ہے، وہ دراصل اس پہلے اسکرین پر ٹچ کرتی ہے جس پر قرآن کریم کا عکس نہیں ہے. ولذلك لا يكون هناك حرج في مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول مطلقا للحائض ولغير الحائض. بارك. اس لیے قرآن کریم کو چھونا حائضہ عورت کے لیے یا بغیر وضو کے مرد حضرات کے اپنے اسمارٹ فون پر یہ بالکل جائز ہے. اس میں کوئی کسی طرح کا اعتراض کسی بھی اہل علم نے نہیں کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ام ہاشم، آپ بچیوں کو کہیں کہ وہ اپنی قرآن کریم کی جو تلاوت ہے، ان کی عادت ہے، اس کو جاری رکھیں اور اپنے سبق یا جو ذکر و اذکار ہیں قرآن کریم کے وہ حیض کے ایام میں بھی کرتی رہیں. البتہ وہ جس فون سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں دراصل اس کا حکم مصحف کا حکم نہیں ہے. مصحف کو اگر چھوئیں گی یا مصحف سے اگر تلاوت کریں گی تو وہ گلوز پہن لیں یا اپنے کسی دوپٹے کی مدد سے صفحات کو پلٹیں. البتہ اگر موبائل فون پر یا اسمارٹ فون پر پڑھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کمنٹس اور لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیوز کو، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں لائک ویڈیو پسند کرتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے اور نہ ہی دعائیہ کلمات اپنے شیئر کرتے ہیں. تو براہ کرم کمنٹس ضرور کیا کیجئے. اور اگر اس چینل کا آپ سپورٹ، اس کا حصہ صدقہ جاریہ کا بننا چاہتے ہیں تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ جائیے. یقین جانیے یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ تعالی قبول اور درج کیا جائے گا باذن اللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.